अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं सलाम बेंगलोर। ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल का कर्नाटका चैप्टर 18 दिसंबर को अक़लियती दिन मनाया जा रहा है। अमली सतह पर यह दिन अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक अक़लियती दिन के तौर पर मनाया जाता है। मिल्ली काउंसिल के कर्नाटका चैप्टर के ओहदेदारान, जिनमें सैयद शाहिद, सुलेमान खान, शरीफ साहब और दीगर हजरात शामिल हैं, इन्होंने मीडिया को इस दिन की अहमियत से आगाह किया। इन्होंने बताया कि ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल का कर्नाटका चैप्टर 18 दिसंबर की अहमियत को उजागर करने के लिए अवामी इजलास, रोड शो और अवामी बेदारी के प्रोग्राम मुनक्किद करेंगे। इनके मुताबिक इस मौके पर सीनियर वकला की क़ियादत में कानूनी माहिरीन के खुसूसी इजलास भी होंगे, जिनमें अक़लियती बरादरी के अफराद आम अवाम को इनकी आइन व कानूनी हुकूक से वाकिफ कराया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल कर्नाटका की जानिब से बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं आप तमाम का खैर मकदम करता हूँ। आप बखूबी जानते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा ने 1992 में 18 दिसंबर को यौम अक़लियती हुकूक के नाम से मनाने का फ़ैसला किया। तकरीबन 1990 पर 5 से मिल्ली काउंसिल 18 दिसंबर को यौम अक़लियत मनाने का अहतमाम करती आ रही है। 2013 में हुकूमत हिंद ने बाकायदा ऐलान किया कि 18 दिसंबर को यौम अक़लियती हुकूक को मनाया जाएगा। उस दिन तमाम अक़लियती सरकारी महकमा जात और दूसरी NGOs की जानिब से 18 दिसंबर यौम अक़लियत के तौर पर मनाया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह मिल्ली काउंसिल भी शुरू दिन ही से उसी दिन यौम अक़लियत 18 दिसंबर को मनाती आ रही है। ये मनाने का मकसद हिंदुस्तान के दस्तूर में अक़लियतों को दिए गए हुकूक क्या हैं और उस पर अमल पैराई कैसा हो, और इसे जो हुकूक दिए गए हैं दस्तूर में उसकी शऊर की बेदारी के लिए मिल्ली काउंसिल मुसलसल तकरीबन हिंदुस्तान की तमाम रियासतों में और रियासत कर्नाटक के मुख्तलिफ अज़ला में भी ये दिन मनाती आ रही है। इस मरतबा भी 18 दिसंबर को ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल कर्नाटक और ज़िला मिल्ली काउंसिल बेंगलोर की जानिब से मुख्तलिफ जगहों पर यौम अक़लियती हुकूक मनाया जा रहा है। उसी सिलसिले में आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। जैसा अभी हमारे ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल कर्नाटक के जनरल सेक्रेटरी मोहतरमुल मक़ाम जनाब सैयद शाहिद अहमद साहब ने बताया, आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद जो है 18 दिसंबर जुमेरात के दिन होने वाले यौम हुकूक अक़लियत के जो मिल्ली काउंसिल की तरफ से प्रोग्राम है उनकी तफसीलात का पेश करना है। सैयद साहब ने वाज़े किया था कि 1992 में अक़वाम मुत्तहिदा ने एक बैनुल अक़वामी अहदनामा बराए शहरी और सियासी हुकूक इसको मंजूर किया था, और उसकी दफ़ा 9 के तहत तमाम ममालिक को इस बात के का जो है पाबंद किया था कि वो अपने अपने मुल्क में अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में मुख्तलिफ इक़दामात करें। उसी मुनासिबत से उस दिन जो है यौम हुकूक अक़लियत का ऐलान भी हुआ, और जैसा सैयद साहब ने बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल ने इंडिया में जो है हिंदुस्तान में इसकी पहल की, और 1995 से बाकायदा यौम हुकूक अक़लियत का एहतमाम करती आई है। इसका मकसद जो है हमें दस्तूर में जो हुकूक फराहम किए गए हैं, 2 तरह के हुकूक हैं। एक उमूमी हुकूक हैं जो तमाम शहरियों को हासिल है, और बाज़ ऐसे हुकूक भी हैं जो ख़ास अक़लियतों के लिए हैं। मजहबी आज़ादी का हक़, ये तो जो है उमूमी है,
لیکن اقلیتوں کے لیے ان کے مذہب کے تحفظ کے سلسلے میں ان کے اپنے اداروں کا قیام، اس کا انتظام، اور اس میں جو ہے حکومت کی طرف سے مالی یعنی تعاون، معاونت، اور پھر جو ہے زبان کی حفاظت کے سلسلے میں یہ جو حقوق دیے گئے ہیں دفعہ 29-30 کے تحت اور 350 اے اور بی کے تحت جو حقوق فراہم کیے گئے ہیں، خاص طور پر ان حقوق کی تعلق سے بیداری پیدا کرنا، لوگوں میں شعور پیدا کرنا اور ان کے تحفظ کے سلسلے میں اقدامات، ان پر جو ہے متوجہ کرانے کے لیے اور حکومت سے بھی مطالبات کرنے کے لیے الحمدللہ اس دن کا اہتمام ہوتا ہے۔ اس مرتبہ آل انڈیا ملی کونسل کرناٹک نے یہ فیصلہ کیا ہے، ویسے تو ہر سال ریاست کے مختلف اضلاع میں ہمارے پروگرام ہوتے ہیں، جلسے کی شکل میں ہوتے ہیں، جس میں ماہرین کی طرف سے بیداری کے پیدا کرانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس مرتبہ اس کو جو ہے اور زیادہ عمومیت دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ایک تو انشاءاللہ اس کا جو اس دن کا جو آغاز ہوگا وہ شیواجی نگر کے علاقے میں سکولز کے طلباء اور طالبات کے ذریعے سے حقوق کے پلے کارڈز لے کر اس کا مظاہرہ کرایا ہوگا، تاکہ عام عوام جو راستوں پر گزرتے ہیں ان کے سامنے یہ بات آئے کہ ہمیں دستور میں کیا کیا حقوق فراہم کیے گئے ہیں۔ اس مظاہرے کے بعد جو ہے ایک شیواجی نگر ہی کے علاقے میں مدرسے نسوان جو سکول ہے اس میں ایک جلسہ بھی ہوگا، جس میں ماہر وکلاء کی طرف سے، ایڈوکیٹس کی طرف سے جو ہے بیداری کا اہتمام کیا جائے گا۔ اور دوسرا جو اہم پروگرام ہوگا وہ وزڈم انٹرنیشنل اسکول یہاں رچمنڈ ٹاؤن میں ہوگا، اور اس میں بھی جو ہے اہم ماہرین کو بلایا گیا ہے، انشاءاللہ ان کے ذریعے سے دستوری حقوق کے تعلق سے بہت ہی اہم خطابات ہمارے سامنے آئیں گے۔ آل انڈیا ملی کونسل کے ذمہ داران بھی اس میں شریک رہیں گے، اور عمومی اعتبار سے آل انڈیا ملی کونسل کی طرف سے وکلاء کا تعاون حاصل کرنے کے لیے، اس لیے کہ حقوق کے تعلق سے ہو یا پھر دوسری جو ہے قانونی امداد اور قانونی بیداری کے سلسلے میں، ہمارے جو مسلمان وکلاء ہیں ان کی ایک بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کے درمیان میں ان باتوں کو لائیں کہ کس طرح ہم اپنے حقوق کی حفاظت کر سکتے ہیں، اور کیا کیا جو ہے قانونی ایسی چیزیں ہیں جو عام زندگی میں کسی بھی فرد کے لیے جو ہے درپیش ہوں گی، اور ان کا مقابلہ یا ان کو جو ہے کس طرح سے ہم استعمال کر سکتے ہیں، ان ساری چیزوں کے سلسلے میں ایک بڑی ذمہ داری ایڈوکیٹس پر آتی ہے۔ تو یہ فیصلہ ہوا ہے کہ انشاءاللہ اس اجلاس میں جو وزڈم انٹرنیشنل اسکول رچمنڈ ٹاؤن میں ہوگا، بڑی تعداد میں ہم اپنے وکلاء کو بھی شامل کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ آئندہ چل کر ہمارے اس شہر میں بھی اور ریاست میں بھی حقوق کے تحفظ کے سلسلے میں ماہرین جو ہے میدان میں اتر سکیں۔ اس جلسے کے بعد انشاءاللہ 2 سواریاں پورے شہر میں جو ہے نکل کر گشت کریں گی، جس میں حقوق کے تعلق سے بینرز وغیرہ لگے ہوئے ہوں گے، اس کی جو ہے نمائش ہوگی، اور یہ شہر کے مختلف علاقوں میں، گنجان آبادی والے علاقوں میں جا کر تھوڑی دیر کے لیے سواریاں رکیں گی، اور وہاں جو ہے عوام میں حقوق کے تعلق سے بیداری پیدا کرنے کی کوشش ہوگی۔ یہ کارروائی پورے دن بھر جو ہے چلے گی انشاءاللہ۔ یہ مختلف پروگرام الحمدللہ آل انڈیا ملی کونسل کی طرف سے طے ہوئے ہیں، کرناٹک کی طرف سے، ضلع بنگلور کی طرف سے، اور ہم آپ حضرات سے، میڈیا کے ہمارے جو ہے احباب سے ہم یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ اس کی تشہیر زیادہ سے زیادہ آپ کے ذریعے سے ہو۔ آپ کی پہنچ بہت دور تک ہوتی ہے، آپ کے ذریعے سے یہ بات پہنچے گی تو جو حقوق کے تعلق سے ایک تو جو ہے 2 چیزیں ہیں، حکومتی سطح پر حقوق کی پامالی کا سلسلہ جو ہے بہت زیادہ تیزی سے چل رہا ہے، انتظامیہ کی طرف سے، مختلف محکمہ جات کی طرف سے بھی جو ہے عام شہریوں کے حقوق بھی پامال ہو رہے ہیں، اور اقلیتوں کے حقوق جو ہے بہت زیادہ پامالی کا شکار ہو رہے ہیں۔
تو اس تعلق سے شعور پیدا کرنا ہے، اور پھر جو ہے عوام کے اندر ان حقوق کے تحفظ کے لیے بھی، حقوق کی بازیابی کے لیے بھی ایک جوش اور جذبہ پیدا کرنا بھی ضروری ہے۔ اس سلسلے میں انشاءاللہ یہ پروگرام ہمارے جو ہے بہت کارآمد ہو سکتے ہیں، اور اس کے بعد مستقل یہاں پر جو ہے لیگل ایڈ کی کمیٹی بھی بنے گی، اور پھر جو ہے اس کے ذریعے سے عمومی بیداری مسلسل پیدا کرنے کی ایک تحریک بھی جاری رہے گی۔ اس میں آپ سبھی حضرات کا ہم تعاون چاہتے ہیں۔ آج آپ یہاں تشریف لائے، اس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار بھی ہیں۔